جنہوں نے نزدیک سے دیکھا. سبحان اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی, معذرت میں چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, رات کا پہر ہی ایسا لگے. جنہوں نے نزدیک سے دیکھا, جنہوں نے نزدیک سے دیکھا, ان کی حالت ایسی رہی کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگئے زید کے والدین. ڈھونڈتے ڈھونڈتے امیر گھرانے کا جو تھا, کھاتے پیتے گھرانے کا جو تھا, کسی نے بیچا, کسی نے خریدا, کسی نے بیچا, کسی نے خریدا, بکتا بکاتا حضور کے پاس پہنچ گیا. والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگئے اور آ کے کہتے ہیں زید زید آنا تجھے اپنے گھر لے چلے. اور حضور کو کہا ہم سے وہ پیسے لے لے جو پیسے آپ نے دے کر ہمارا بیٹا خریدا تھا, ہمیں بیٹا واپس دے دے. پیارے آقا فرماتے ہیں زید ادھر آ, انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ جانتا ہوں, باپ ہے, چچا ہے, فلان رشتہ دار ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں زید جانا چاہتا ہے چلا جا, کوئی پیسہ نہیں لیتا. زید تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. باپ کہتے ہیں بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے, یہ تیرا گھر نہیں. وہاں تیرا شہر ہے, یہ تیرا شہر نہیں. وہاں تیرے ماں باپ ہیں, یہاں تیرے ماں باپ نہیں. وہاں تیرے بہن بھائی ہیں, یہاں تیرے بہن بھائی بھی نہیں. اور سب سے بڑی بات, وہاں تو آزاد ہے, یہاں تو غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. زید تڑپ کے کہتا ہے بابا جانا چاہتا ہے چلا جا. زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے تیرے گھر کی آزادی میں. سبحان اللہ. جنہوں نے نزدیک سے دیکھا وہ یوں تھے, اور جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا اس غازی علم الدین کو کہا گیا, سبحان اللہ, علم الدین کو کہا گیا تو صرف اتنا کہہ دے جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا, باقی کام میں سنبھال لوں گا. صرف اتنا کہہ دینا عدالت میں. غازی تڑپ کے کہتا ہے ارے یہی تو میری زندگی میں ایک موقع تھا جب میں ہوش میں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دور سے دیکھا, سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ جنہوں نے دور سے دیکھا, جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, آج بھی میرے علاقے میں, میرے علاقے میں, میرے علاقے کا جوان تھا وہ, میرے علاقے کا وہ جوان تھا, میرے علاقے کا وہ مومن تھا, میرے علاقے کا وہ عاشق رسول تھا جو یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچا تھا. اور جب کسی نے میرے آقا کی گستاخی کی وہ پھر وہاں یہاں سے ادھر واپس نہیں آیا, ادھر واپس گیا. سبحان اللہ. اسے جہنم پہنچایا, خود گرفتار ہوا, شہید کر دیا گیا. اس کی قبر آج بھی میرے علاقے وزیر آباد میں موجود ہے. اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ذرا ایک لمحہ دیکھیے گا, آپ کو کیسا سکون آئے گا وہاں پر, آپ کو کیسی راحت ملے گی. کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے دور سے حضور کو دیکھا, جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا, جنہوں نے نزدیک سے دیکھا, جنہوں نے نزدیک سے دیکھا میرے آقا کو. وہ ایسے ہیں کہ جب معاذ پر حضرت معاذ کا بازو تنگ کرنے لگا, ساتھ لٹک رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے, حضرت معاذ نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے جو چھچکا دیا, اتار دیا وجود کے ساتھ. حضور پوچھتے ہیں معاذ بازو کدھر گیا؟ وہ ساتھ لٹک رہا تھا. یا رسول اللہ وہ مجھے تنگ کر رہا تھا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکا کہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے میرا وجود مجھے تنگ کرتا رہے, میں نے اسے پھینک دیا ہے. اور جنہوں نے حضور کو آج دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ وہ تھے جنہوں نے نزدیک سے دیکھا, جنہوں نے حضور کو آج دیکھا. وہ آج بھی ختم نبوت کے پروانے موجود ہیں. جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا, جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا. علامہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دوائی پلا رہے ہیں, موت و حیات کی کشمکش میں ہے. دروازے پہ دستک ہوئی,
باہر نکلے، سامنے بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، حضرت ہمارے علاقے میں قادیانی مبلغ غصہ آیا ہے، لوگوں کے ایمان گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایمان خراب کر رہا ہے۔ حضرت ہزاروی اندر گئے، اپنا بیگ اس میں کتابیں رکھی، نکلنے لگے۔ بیوی کہتی ہے بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس سے ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں، اس سے اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ نکل پڑے، بس کے اوپر پاؤں رکھا، پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آگے کہتے ہیں حضرت بیٹا فوت ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کفنا دیجئے، دفنا دیجئے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ناموس رسالت کا تحفظ فرض عین ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، سن 74 کی تحریک میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا۔ صاحبان توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا۔ آغا شورش کاشمیری ملنے کے لیے گئے، 4 یہ بات بھٹو صاحب بیان کرتے ہیں خود، 4 گھنٹے میرے ساتھ ختم نبوت پہ بات کی اور اچانک سے شورش اٹھا، بھٹو صاحب کہتے ہیں شورش کاشمیری اٹھا اور میرے پاؤں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ شورش جیسا دلیر آدمی، شورش جیسا شجاع آدمی، اس کی یہ حالت کہ میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں نے شورش کو اٹھایا، سینے سے لگایا، شورش نے مجھے یوں میرے دامن سے چھڑایا اپنے آپ کو اور ہاتھ ملا کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے بھٹو صاحب ہم جیسی کوئی ذلیل قوم بھی دنیا میں ہوگی، ہم جیسی کوئی ذلیل قوم بھی دنیا میں ہوگی جو اپنے نبی کی تاج ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا دی اور جھولی پھیلا کے کہا بھٹو صاحب میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی کی عزت کی بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی کی عزت کی بھیک مانگتا ہوں، میری ساری زندگی کی خدمات لے لیجئے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، میری ساری زندگی کے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، میری ساری زندگی کی عبادات لے لیجئے، میں خالی ہاتھ، خالی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، لیکن میرے دامن میں عزت ناموس کی بات ڈال دیجئے۔ اور بھٹو صاحب یہ مت سمجھیے کہ یہ میں نے جھولی پھیلائی ہے، یوں سمجھو جیسے سیدہ فاطمہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے، جیسے زہرا نے جھولی پھیلا رکھی ہے، جیسے بطول نے جھولی پھیلا رکھی ہے۔ بھٹو حیران رہ گیا، وعدہ کیا کہ میں ضرور عزت ناموس، تحفظ ختم نبوت کی بات کروں گا، میں اکابر کا خوش اچھی ہوں۔ آج قاضی مطیع اللہ آپ کے سامنے صرف اکابر کی بات پہنچانا نہیں چاہتا، دورانا بھی چاہتا ہے۔ آج میں دامن پھیلا کے آپ کے سامنے یوں جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں، جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں کہ خدا را انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب ہماری باری ہے، انہوں نے اپنی بات کر دی، اب میری اور آپ کی باری ہے۔ آج عہد کیجئے کہ مرتے مرتے جائیں گے، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو نبی کا دشمن ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو میرے آقا کی ختم نبوت کا دشمن ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، جو میرے آقا کے تاج ختم نبوت کا دشمن ہے اس کا انشاءاللہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے، ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ آئی آپ کو نہیں آئی؟ کس قدر آج افسوس کی بات ہے کہ مولویوں کو، مبلغین کو آ کے کہنا پڑے اوے لوگوں قادیانیوں کی چیزیں استعمال نہ کیا کرو۔ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ میرے آقا کے دشمن ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے میرے آقا کی ختم نبوت کے دشمن ہیں؟ عہد کیجئے انشاءاللہ ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے قابل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔